ایک شخص دل میں اضطراب لیے، آنکھوں میں سوال لیے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے، جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ یہ سوال محض ایک سوال نہیں تھا، یہ فریاد تھی اس دل کی جو ٹوٹ چکا تھا، جو دنیا کی ٹھوکروں سے زخمی ہو چکا تھا، جو ہر در پر جا کر مایوس ہو چکا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہر پریشان دل کا سہارا بن جاتے ہیں۔ جانتے ہو وہ الفاظ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو آیت الکرسی کو صبح کے وقت 5 بار پڑھنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ صبح کی خاموشی اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھتا ہوا آسمان، پرندوں کی پہلی چہچہاٹ اور ٹھنڈی ہوا کی وہ سرسراہٹ، ایسے وقت میں اگر کوئی دل اللہ کی طرف جھک جائے تو رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اور اگر اس وقت جب دنیا خواب و غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے، کوئی بندہ اپنے دل و زبان اور روح سے آیت الکرسی کو بار بار دہراتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود کو اور آخرت کے سب سے مضبوط قلعے کے اندر لے جا چکا ہے۔ سوچیں، صرف ایک آیت اور دن کی ابتدا ایسی کہ شیطان راستہ بدل لے، مصیبتیں دور سے سلام کر کے گزر جائیں اور قسمت کی بند راہیں خود بخود کھلنے لگیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اگر وہ آیت جو خود عرش کے قریب سے نازل ہوئی، اس کو 5 بار صبح کے وقت دل سے پڑھا جائے، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ محض الفاظ نہیں، یہ وہ روحانی راز ہے جو آج تک اکثر لوگوں سے چھپا رہا۔ ابھی وہ 5 فائدے جو آپ کے سامنے نہیں، لیکن جب جانیں گے تو شاید صدے میں گر جانا آپ پر فرض ہو جائے۔ محترم ناظرین، دنیا کی تیز ترین رفتار زندگی، مصیبتوں، آزمائشوں، حسد، دشمنی، چوری، نظر بد اور مالی تنگی نے انسان کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر، مال، اولاد اور رزق محفوظ رہے، زندگی میں چین ہو، دل کو سکون میسر آئے اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ملتا ہے، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات، قدرت و علم اور حفاظت کا نہایت پر اثر اور بلیغ انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ ذرا تصور کیجئے، آپ کی آنکھ فجر کے وقت کھلتی ہے، تب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور خاموشی کی اس فضا میں آپ کا دل ایک خاص آیت یعنی آیت الکرسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، پرسکون دل کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کرتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار اور یہاں تک کہ 5 بار۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لمحے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی زبان کی ہلکی لرزش پر ناز کرنے لگتے ہیں۔ دنیا آپ کو سویا ہوا سمجھتی ہے، لیکن غیب کے پردوں میں آپ کی روح کو ایک ایسی روشنی سے نہلا دیا جاتا ہے جسے عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ شیطان لڑ جاتا ہے، آپ کے قریب بھی نہیں آتا، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ایک غیبی آواز پہنچتی ہے، میرے بندے کو شیطان چھو نہ سکا، یہ میری آیت کے سائے میں ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ 5 بار پڑھنا آپ کی زندگی کا وہ فیصلہ کن لمحہ بن جائے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ ایک شخص دل میں احترام لیے، آنکھوں میں سوال لیے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے، جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ یہ سوال محض ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک فریاد تھی اس کے دل کی جو ٹوٹ چکا تھا، جو دنیا کی ٹھوکروں سے زخمی ہو چکا تھا، جو ہر در پر جا کر مایوس ہو چکا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں
جو قیامت تک کے لیے ہر پریشان دل کا سہارا بن جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جی ہاں، یہی وہ الفاظ تھے، نہ کوئی لمبی عبادت، نہ کوئی مشکل عمل، نہ کوئی پہاڑ جیسی ریاضت، بس ایک آیت الکرسی، لیکن وہ آیت جس کے اندر اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا علم اور اس کی حفاظت کا اعلان چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے گھر کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے خواب سب اللہ کی حفاظت میں رہیں تو آیت الکرسی کو اپنی ڈھال بنا لو۔ اگر تم رزق میں، دولت میں، صحت میں، زندگی میں برکت چاہتے ہو تو یہ آیت اپنی عادت بنا لو۔ جس نے اس آیت کو اپنایا وہ کبھی تنہا نہیں رہا، کبھی رسوا نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک رہی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جس نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور وہ پوری رات شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان اللہ کے خاص پہرے میں آ جاتا ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہو، آیت الکرسی پڑھو۔ گھروں میں بے برکتی، بے سکونی، جھگڑے، بیماریوں اور حادثات کی اور بے سکونی ہوتی جا رہی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان سے بچاؤ کا بہترین حل قرآن میں موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، گھروں کو ویران نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ ہی مدد کرنے والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اگر روزانہ گھر میں یہ آیت الکرسی پڑھی جائے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت، تو شیطان اور تمام شر وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر کو فرشتوں کا بسیرا نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت وہاں ٹھہرتی ہے۔ اپنے مال اور اولاد اور بچوں کی حفاظت چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو اپنا ڈھال بنا لو۔ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے بچے بیمار ہوتے یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، ان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ڈرتا، روتا یا بیمار ہوتا تو وہ اس پر آیت الکرسی دم کرتے۔ اولاد ماں باپ کا سرمایہ ہوتی ہے اور والدین کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے محفوظ، صحت مند اور نیک رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا مال سب اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ آج کی ماں اگر اپنے بچوں پر ہر روز آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے تو وہ انہیں نظر بد، جادو، حادثات اور شیطانی وسوسوں سے بچا سکتی ہے۔ رزق، دولت اور زندگی میں برکت چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو۔ رزق کی تنگی، مہنگائی، بے روزگاری، مالی پریشانیوں سے لوگ کو توڑ دیا ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر بھی چین نہیں ملتا۔ اس وقت آیت الکرسی کی برکت وہ دروازہ کھول سکتی ہے جس سے اللہ کے خزانوں کی بارش برسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو رزق میں کشادگی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کو روزانہ صبح کے وقت 5 بار پڑھے۔ اللہ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو صبح شام اپنا معمول بنا لو۔ یہ آیت تمہیں فقیری سے امیری، مایوسی سے امید اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گی۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر آیت الکرسی پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا کی کہ محلے بھر کی مدد کرنے لگا۔ آیت الکرسی ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے تخت کی عظمت، اس کے علم، اس کی حیات اور قدرت کا اعلان کرتی ہے۔ جس نے اسے اپنی زبان پر جاری رکھا
اسے اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہو گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صبح کے وقت آیت الکرسی کو 5 بار پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے انسان پر اللہ کا خاص پہرا مقرر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان نے خود اقرار کیا، جو آیت الکرسی صبح شام پڑھے شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ صبح کی ابتدا آیت الکرسی سے کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے مالا مال اور رزق میں وسعت پاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، آیت الکرسی رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ آیت ایمان کی تازگی دیتی ہے، دل کو اطمینان اور زندگی کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ صبح آیت الکرسی پڑھنے سے انسان سارا دن روحانی توانائی، حوصلے اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ آیت الکرسی کو کیسے معمول بنایا جائے؟ صبح اٹھتے ہی 5 بار آیت الکرسی پڑھیں، نماز کے بعد 1 بار ضرور پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، بچوں پر، مال پر، گھر پر دم کریں، ہر سفر، نئی جگہ یا خوف کے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ آیت اللہ کا تعارف ہے۔ یہ آیت ایک ایسا ہتھیار ہے جو شیطان کو بھگاتا ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ جو انسان آیت الکرسی سے دوستی رکھتا ہے، اللہ اس کے دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے، اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آئیے ہم سب آج سے عہد کریں کہ ہم آیت الکرسی کو صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے پڑھیں گے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آیت الکرسی کے اہم پوشیدہ راز۔ حصہ اول، تعارف، فضیلت، مقام۔ الفاظ کی ساخت۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الآیات یعنی تمام آیات کی سردار فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال و کمال، علم و قدرت، زندگی اور حاکمیت کو مختصر جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ فضیلت و مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ آیت روحانی طور پر قرآن کی بلند ترین آیت ہے اور اس کی تلاوت بے شمار برکات کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، شیطان سے تحفظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ الفاظ کی ساخت اور معنوی گہرائی۔ آیت الکرسی کی ہر ترکیب میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی و ذاتی کمالات کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ توحید و خالص کا اعلان ہے۔ اللہ واحد معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی جملہ انسان کی روحانی نجات کی بنیاد ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی لامحدود، ابدی اور خود بخود ہے۔ القیوم، تمام کائنات اسی کے سہارے قائم ہے۔ مخلوقات کی بقا اس کی قدرت اور مشیت پر ہے۔ یہ 2 اسماء اسم اعظم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں جن کے ذریعے دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، یہ اس کی کامل بیداری، علم اور اختیارات کی علامت ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ و نگران سوتے ہیں لیکن اللہ ہمہ وقت بیدار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اعلان ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے، ہر قوت، ہر ذرے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔